اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے ہو رہا ہے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے جنات کے بارے میں، یعنی کہ ایک جنوں میں سے ایک گروہ جو تلاوت کلام پاک سن کر گیا۔ تو تھوڑی سی میں پہلے تفصیل بیان کر دوں۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اللہ نے آگ سے پیدا کی، اور یہ بڑی طاقتور مخلوق ہے۔ سورہ جن میں اس کی کچھ تفصیل موجود ہے کہ جن جو ہے وہ پہلے جا کر اوپر آسمان سے ملائے اعلیٰ کی باتیں سن آتے تھے، اور وہ پہلے ہی زمین والوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ اب جو بھی اوپر جاتا ہے تو وہ ایک آگ کا گولا اپنے پیچھے پاتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، تو اب وہ اوپر جا نہیں سکتے۔ اور یہاں جو معاملات زمین میں ہیں ان میں اچھے بھی ہیں جنات میں سے، اور انسانوں کو تنگ کرنے والے بھی ہیں۔ تو وہ معاملہ کیا ہے کہ اگر تو کوئی شخص نماز پنجگانہ کا پابند ہو اور تلاوت قرآن کریم کا عادی ہو اور اپنا رزق حلال طریقے سے کما رہا ہو، تو اس پر یہ جو چیزیں ہیں جنات یا جادو ٹونا، یہ کوئی اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا شخص چونکہ پرہیزگار ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اور اس کی پرسنالٹی اتنی مضبوط ہے کہ اس پر یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور اس پر بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانداریاں سجا لی ہیں اور لوگوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن سادہ سی بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے، حلال طریقے سے اپنا رزق کما رہے ہیں اور دین کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے، تو دنیا کی کوئی بھی مخلوق وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں میں سے ایک گروہ کو تیری طرف پھیر دیا کہ تاکہ وہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، تو جب وہ حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب تلاوت کلام پاک ختم ہوئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ چلے گئے اپنے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اب یہاں ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ کوئی قرآن سن کر چلا گیا ہے جنات میں سے، لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک یہ خبر دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ ایک گروہ وہ سن کر چلا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ دیگر قرآن کریم کے مقامات پر بھی یہ بات واضح ہے۔ قالوا یا قومنا، اب انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدی، اور جو پہلے کتاب موجود ہے، یعنی جو سلسلہ وحی ہے اس کا ایک نیا ورژن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آیا جیسے پہلے آتا رہا ہے۔ یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، وَإِلَىٰ طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات سنو، وآمنوا بہ، اور اس کو قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے وہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، اور جو اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات نہیں سنے گا تو ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ یعنی جو اللہ کا نظام ہے
اس کی پکڑ جو ہے اس سے بچ نہیں سکے گا۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی بڑا ظلم کرنے والا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِید، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ صرف یہ معاملہ ہے مہلت کا کہ کب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے یا وہ وقت پورا ہو جائے تو پھر کوئی بھی ظالم بچ نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، تو یہی لوگ ہیں جو واضح طور پر گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، وَلَمْ يَأْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ ان کے پیدا کرنے سے ہرگز تھکا نہیں ہے، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں یہ ان کی بات صحیح نہیں جو کہتے ہیں کہ کون زندہ کرے گا یا کس طرح سے زندہ ہوا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو ہر شخص جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے جو پیدا کیا ہے پہلے زمین و آسمان اور یہ سلسلہ کائنات، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو کچھ نہ ہونے سے وہ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ تو موجود ہے جس سے وہ دوبارہ سے پیدا کر دے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو پوچھا جائے گا کیوں جی، اب بتاؤ جس چیز کا تم انکار کر رہے تھے تو کیا وہ بات سچی ثابت نہیں ہو گئی؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اب وہاں پکار اٹھیں گے، ہاں بے شک یا اللہ تو نے صحیح کہا تھا۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اب اللہ کہے گا چکھو اب اس عذاب کو جس کا تم انکار کرتے رہے ہو۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں اس کی تلاوت روزانہ کی عادت ڈالنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس میں شفا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔